قرآن مجید فرقان حمید یک بارگی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس وحی کے نزول کے بعد کچھ عرصہ وحی آنا رک گئی۔ اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں، یعنی ایسا زمانہ جس کے اندر وحی کا نزول کچھ دنوں کے لیے رک گیا۔ یہ عرصہ کتنے سال کا ہے، کتنی دیر کا ہے، سیرت نگاروں کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا 2.5 سال تک وحی نازل نہیں ہوئی، بعض نے کہا 3 سال، اور بعض نے 3 دن کا قول بھی لکھا ہے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن جا رہے تھے، آسمان کے اوپر آپ نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے نظر آیا اور قرآن حمید فرقان مجید کی آیات یعنی وہی نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے چادر لپیٹنے والے اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے اور بتوں سے حسب سابق دور رہیے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو گویا اس میں اللہ نے حکم دیا تھا آپ اب لوگوں کو بھی تبلیغ اسلام کریں۔ اسلام کی تبلیغ کے جو دور ہیں ان میں سے پہلا دور ہے خفیہ تبلیغ اسلام۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا بتانا شروع کیا۔ اس تبلیغ کے نتیجے میں حضرت ام المومنین مخدومہ کائنات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، زید بن حارثہ ایمان لائے، عبیدہ بن حارث اور چند ایک اور لوگ، کم و بیش 30 کے قریب افراد اس خفیہ تبلیغ کے سلسلے میں نتیجے میں ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ اب یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ، آپ اپنی خالہ سعدی بنت قریش کے گھر تھے، آپ کی خالہ کے گھر میں حضور کے متعلق بات ہوئی اچھے لفظوں میں کہ آپ کا پیغام بالکل واضح ہے، آپ کے پیغام پہ عمل کرنے میں دین دنیا کی برکتیں اور کامیابیاں ہیں، آپ کے پیغام سے منہ موڑنے سے دین دنیا کی ذلت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے حضور کے متعلق یہ اچھی گفتگو سنی تو آپ کے دل کے اندر حضور کی محبت پیدا ہوئی، نرم گوشہ پیدا ہوا۔ جب وہاں سے نکلے تو آپ کی ملاقات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ آپ پہلے ایمان لا چکے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب آپ کو سوچ وچار میں دیکھا تو حضرت عثمان نے جب بتایا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ عثمان دیر کس بات کی ہے، آپ کی خالہ درست کہہ رہی ہے، واقعی اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں اور ان کا پیغام دین و دنیا کی برکتوں اور فلاح اور کامیابی کا باعث ہے۔ تو یوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام لے آئے۔ اسلام کا بھی اوائل دور تھا شروع کا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کعبہ شریف میں جا کے سین کے اندر، کعبہ شریف کے اندر بت پڑے ہیں، باہر بت پرست ہیں، ہر طرف بت پرستی ہے۔ جب آپ نے حرم کعبہ کے اندر علل اعلان اللہ کی وحدانیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، کفار و مشرکین حیران اور دنگ رہ گئے اور غصے سے آب گولا ہو کر آپ پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے مبلغ اول، پہلے مسلمان مردوں میں، بالغ مردوں میں آپ کو اتنا مارا کہ وہ آپ کو یہ سمجھ کے چھوڑ گئے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، لیکن آپ کے بھی سانسیں باقی تھیں۔ چنانچہ آپ کے اہل خانہ کو پتہ چلا، اگرچہ وہ بھی کافر تھے لیکن آپ کا ان سے تعلق تھا، خونی رشتہ تھا، رشتہ دار خاندان والے آپ کے قریب آ گئے، آپ کو اٹھایا اور انتظار کرتے رہے۔ اب ابو بکر محمد کا کلمہ چھوڑ دیں گے۔ جو ہی گھنٹوں بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو وہ پروانہ شمع رسالت آپ کے لب ہلتے ہیں۔ جو آپ کے قریب رشتہ دار بیٹھے تھے انہوں نے اپنے کانوں کو ابو بکر کے ہونٹوں کے قریب کیا تو آواز آتی ہے، محمد کا کیا حال ہے۔ سارے قبیلے والے آپ کو مزید برا بھلا کہہ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ کچھ کھا لیں پی لیں، نکاحت اور کمزوری ہے۔ پروانہ شمع عشق رسالت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو بکر اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیے گا اور کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھائے گا جب تک کہ محمد عربی کو دیکھ نہ لے کہ حضور ٹھیک ہیں۔ آپ کو سہارا دے کے حضور کی بارگاہ میں لایا گیا اور حضور بھی جب اپنے اس غلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لہو لہان آتے ہوئے دیکھا، زخموں سے چور، تو حضور بھی آگے بڑھے، آنکھیں نم ہوئی اور اپنے سینہ اقدس سے لگا لیا۔ اقبال نے کہا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضور رحمت کونین خفیہ طور پہ تبلیغ فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے بڑے عالم دین، عظیم فقی، محدث، یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، نوجوان تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس حضور کئی مرتبہ تشریف لاتے، روزانہ تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ ابو بکر ہوتے۔ ایک مرتبہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو حضور نے کہا کہ آپ کے پاس بکریاں ہیں، دودھ ہمیں پلائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی قابل غور بات ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان نہیں لائے تھے، کہا کہ بکریاں بھی ہیں، دودھ دینے والی بکری بھی ہے، دودھ بھی ہے، لیکن میں ان بکریوں کا مالک نہیں، ان کا امین ہوں۔ اگر میں آپ کو بغیر مالک کی اجازت کے دودھ پلا دوں گا امانت میں خیانت ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ دینے کے قابل ہی نہ ہو؟ کہا کہ ہاں ایک ایسی بکری ہے جو دودھ دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جب وہ پیش کی گئی
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن کو جب ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے لبریز ہو گئی۔ آپ نے سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود کو ہی دودھ دیا پینے کے لیے، پھر ابو بکر نے پیا اور پھر حضور نے پیا، اور پھر جب بکری کی کھیری اور تھن کو ہاتھ لگایا تو دوبارہ سکڑ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب یہ معجزہ دیکھا تو فوراً اسلام لے آئے۔ اب یہ تو حضور کا معجزہ ہے، لیکن یہاں پہ قابل غور بات مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ انسان فطرتی طور پہ ایماندار اور ایسا پیدا ہوا ہے جیسا کہ اللہ نے چاہا ہے۔ اسلام تو انسان کو اور زیادہ نکھارتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانہ جہالت کے اندر بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دودھ کی فرمائش کی تو کہا یہ بکریاں میری نہیں، میں ان کا امین ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ اب اندازہ کریں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے، لیکن ان کی امانت داری اور ان کا اپنے مالک کے ساتھ وفادار ہونا اور امانت کے اندر خیانت نہ کرنا، اس کا یہ عالم ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، ہماری دکانوں اور کاروبار کے نام مکہ اور مدینہ کے نام پہ ہیں، ہمارے سارے معاملات حجاج کرام اور حاجی لکھا ہوتا ہے، نمازی ہمارے ساتھ لگتا ہے، لیکن ہمارے سارے کام الا ماشاءاللہ اسلام کے برخلاف ہوتے ہیں۔ تو ضرورت سیرت النبی کا یہ پیغام ہے، جیسے آپ کو سیرت سنائی جا رہی ہے ساری، تو سیرت النبی کا یہ پیغام ہے کہ ہم مسلمان اس وقت صحیح بنیں گے جب ہم اپنی زندگیوں کو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اسی خفیہ تبلیغ کے اندر حضرت خالد بن سعید بن العاص یہ ایمان لائے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان لائے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان لائے، حضرت حسین جن کے والد کا نام عمران ہے یہ ایمان لائے۔ میں صرف چند ایک مشہور ہستیوں کا ایمان لانے کا واقعہ مختصر بیان کروں گا، چونکہ سیرت النبی زیادہ سے زیادہ بیان ہو جائے۔ اسی دوران حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان لائے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ابو جہل کا سامنا حضور سے ہو گیا۔ ابو جہل بدبخت نے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا، پھر گالیاں نکالی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو رحمت کونین کے سر پہ ماری، جس سے آپ کا سر مبارک پھٹ گیا اور لہو لہان ہو گئے۔ اب یہ سارا عمل وہاں پہ عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا، اس کی کنیز تھی لونڈی، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شکار کرنے کے لیے گئے تھے، مکہ کے سردار تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آپ بھی اس وقت بت پرست تھے۔ آپ جب واپس لوٹے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی اور خادمہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، تو حضرت امیر حمزہ کو روک کر کہا، اے امیر حمزہ، ابو عمارہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا؟ تو پھر سارا واقعہ سنایا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ کو بھتیجا ہونے کی وجہ سے غصہ آیا کہ ابو جہل نے آج ایسے کیا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ صبح سویرے اٹھتے،
شکار کے لیے چلے جاتے، اور پھر آپ سین کعبہ کے اندر دور جہالت میں کفار اور مشرکین کی ٹولیاں بنی ہوتی تھیں، اور وہاں پہ وہ گپے مارتے، اپنی اپنی بڑائیوں کو بیان کرتے، آپ ان کے ساتھ سب سرداروں کے ساتھ سلام دعا کرتے، ان کے پاس بیٹھتے اور پھر گھر آتے۔ آپ کو جب یہ پتہ چلا، آپ سین کعبہ میں جاتے ہیں اور آپ فوراً ابو جہل کو ڈھونڈتے ہیں، اور ابو جہل جب آپ کو نظر آتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں وہ تیر پھینکنے والی کمان ہوتی ہے، آپ وہی غصے سے ابو جہل کے سر پہ مار دیتے ہیں، جس سے ابو جہل کا سر پھٹ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے اس کے جو پاس اس کے قبیلے والے تھے وہ آپ سے لڑنے لگے، تو ابو جہل سمجھدار تھا، انہیں معلوم تھا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے قوی اور بڑے بہادر اور نڈر اور دلیر انسان ہیں اور مکہ کے سردار ہیں۔ اس نے کہا کہ غلطی میری ہی تھی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مجھ سے ہوئی اور میں نے ان سے بدتمیزی کی، یہاں تک کہ میں نے ان کا سر پھوڑ دیا۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے غصے میں یہ منہ سے نکل گیا کہ تو نے میرے بھتیجے کو مارا، تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس کے دین پر ایمان لا چکا ہوں، اس کے دین پر ایمان لا چکا ہوں۔ آپ کی زبان سے یہ نکل گیا۔ جب گھر آئے تو ساری رات پریشان رہے کہ میرے جیسا شخص مکہ کا سردار بغیر سوچے سمجھے محمد پر ایمان لے آیا ہوں، بڑے پریشان رہے۔ جب صبح ہوئی تو اپنے بھتیجے میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت حضور رحمت کونین کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور جا کر یہ ساری بات سناتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک جسے اللہ نے ید اللہ کہا ہے کہ پیارے یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ دست خدا ہے، اس میں طاقتیں اللہ کی ہیں۔ جب آپ نے اپنا دست مبارک حضرت امیر حمزہ کے سینے پہ پھیرا، کفر و شرک کی جتنی طے تھی اور جتنی آپ کے سینے کے اندر وہ کالی گٹائیں تھیں وہ آپ کے ہاتھ پھیرنے پہ ساری دور ہو گئیں، اور کہا کہ چچا جان آپ نے بالکل درست کیا ہے کہ آپ نے ایک خدائے وحدہ لا شریک کو مان لیا ہے اور اللہ کے آخری نبی پر آپ ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان لائے۔ جب اسلام اوائل دور میں حضور خفیہ تبلیغ فرما رہے تھے، اس کے چند دنوں کے بعد انہی دنوں میں مکہ کی ایک اور بہت بڑی شخصیت، مکہ کے انتہائی بہادر نوجوان حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو مراد رسول ہیں، جو دعائے رسول ہیں۔ یہ اتنے بہادر اور نڈر تھے مکہ کے سردار، حضور ان کے بارے میں دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضور دعا کرتے تھے یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام۔ عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام ہے، یہ تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا، حضور کی بے ادبی کی، اس کا نام پڑ گیا قیامت تک کے لیے ابو جہل، جہالت کا باپ، لیکن اس کا نام تھا عمر بن حشام، جس نے حضور کی عزت کی، حضور کی سنت کی پیروی کی، دنیا میں بھی اس کا نام روشن ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا نام روشن رہتا ہے۔ جو دنیا میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا نام دنیا میں بھی مٹ جاتا ہے اور آخرت میں بھی مٹ جاتا ہے۔ تو ابو جہل اس کا نام پڑ گیا، لیکن حضور اس کے لیے دعا کرتے تھے یا اللہ اسلام کو تقویت دے، اسلام کی مدد کر، یا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام۔ لیکن آپ کی جو دل کی مراد تھی، جو آپ کا قلبی رجحان تھا، وہ سیدنا عمر بن خطاب کی طرف تھا۔ چنانچہ آپ کے حق میں دعا قبول ہو چکی تھی، اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے اور کہا کہ آج میں کچھ فیصلہ کر کے اٹھوں گا کہ محمد کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ امیر حمزہ جیسے شخص بھی ایمان لے آئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس کا حل کیا لیا جائے؟
چنانچہ آپ اس نتیجے پہ پہنچے، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ایک ہی حل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ پھر آپ نے سوچا کہ یہ کام کون کرے گا؟ آپ نے اس وقت قریش اور مکہ کے نوجوانوں کی طرف نظر دوڑانا شروع کی، تو آپ کی نظر اپنے اوپر آ کے ٹھہری، کہا کہ یہ کام بھی میں ہی کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اپنی تلوار یا خنجر کو زہر کے اندر بھگویا، اور بہت شدید آپ کو غصہ ہے۔ آپ اس زہر آلود خنجر یا تلوار کو لے کے غصے سے باہر نکلے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ میں خاتمہ کر کے رہوں گا۔ جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں قریشی نوجوان نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، غصے سے آگ بگولا ہے۔ کہا کہ عمر آج کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ محمد کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے، آج میں اسے ختم کر کے رہوں گا۔ وہ چراغ جسے اللہ نے جلایا ہو وہ بجھتے نہیں ہیں کسی کے بجھانے سے۔ یہ دین پھیلنے کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے دین اسلام۔ کہا کہ آج ان کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ آپ کی بہن ہمشیرہ اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسی محمد کا کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ کو اور زیادہ غصہ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی ہمشیرہ کے گھر جاتے ہیں، اندر آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب پتہ چلا کہ بھائی ہیں، آپ نے اوراق کے قرآن کو سمیٹا، چھپا دیا، دروازہ کھولا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی غصے کے ساتھ بہن کو، بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب لہو لہان کر دیا، تھک گئے، تو کہا کہ یہ کون سا کلمہ ہے، یہ کون سی کلام ہے کہ جو تم پڑھتے ہو تو مر جاتے ہو لیکن محمد کا کلمہ نہیں چھوڑتے۔ ہمشیرہ نے کہا کہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ سننا چاہتے ہیں، پہلے آپ پاک ہوں۔ ان کو طریقہ بتایا، غسل کیا۔ اصل میں حضور کی دعا ان کے حق میں قبول ہو چکی تھی۔ آپ نے جب قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور سننا شروع کی، سورہ طٰہٰ جب آپ نے پڑھنا شروع کی، قرآن کا یہ معجزہ ہے۔ آج بھی، آج اس گئے گزرے دور میں جب ہم کہ دنیا کے اندر پوری طرح منہمک ہو چکے ہیں، ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، آج بھی یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اگر قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ، تجوید و قرات کے ساتھ جب قرآن کوئی قاری پڑھتا ہے، انسان خود بھی پڑھے تو انسان کی کیفیت بدلنا شروع ہوتی ہے۔ بے سکون ہے تو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، پریشان ہے، پریشانی غم اس کا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک یہ قرآن کا معجزہ رہے گا۔ کیونکہ کوئی پریشانی اور غم کے اندر اگر کوئی بڑا ماں باپ تسلی دے تو اس کی تسلی سے انسان کو فرق پڑتا ہے۔ تو یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ رب کے قرآن کو پڑھے، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کی طرف سے ہمیں پیغام ہے۔ تو قرآن کلام اللہ کو جب بندہ پڑھتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن پڑھتے گئے، آنکھوں سے آنسو بہتے گئے، یہاں تک کہ آپ کے دل کی کایا پلٹ گئی۔ کہا کہ مجھے بھی محمد عربی کے پاس لے چلو۔ آپ اسی طرح ہاتھ کے اندر تلوار ہے، بہن اور بہنوئی ساتھ ہیں، حضور کے پاس جا رہے ہیں۔ ادھر حضور ابھی تبلیغ، خفیہ تبلیغ فرماتے تھے۔ جب آپ کے صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو حضرت امیر حمزہ کو بتایا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کو آنے دیں، اگر اچھے ارادے سے آئے تو خوش آمدید، مرحبا، لیکن اگر برے ارادے سے آئے تو انہی کی تلوار سے ان کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ لیکن حضور کی دعا ان کے حق میں شرف قبولیت پا چکی تھی۔
آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کے پاس بیٹھے، حضور نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک اور اپنی نبوت اور رسالت کے بارے میں بتایا۔ آپ کے سینہ اقدس پہ، سینہ مبارک پہ حضور رحمت کونین نے اپنا دست مبارک پھیرا تو فوراً ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ جب حضرت عمر بن خطاب اسلام لائے تو جتنے بھی صحابہ موجود تھے سب نے نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کیا۔ حضور نے فرمایا ان کے اسلام لانے پہ صرف تم خوشی نہیں کر رہے بلکہ عمر کے اسلام لانے کے اوپر اللہ کے فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں۔ یہ سیرت النبی ہے، یہ ہے اسلام کا پہلا دور، خفیہ تبلیغ اسلام۔ پھر اسلام کا ایک دوسرا دور آیا جس میں اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ترجمہ سماعت کریں، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب رب سے ڈرائیے۔ جب یہ حکم آیا اسلام کا دوسرا دور شروع ہو گیا۔ پھر آپ کے رشتہ دار کون تھے؟ ابو جہل، ابو لہب اور بڑے بڑے سردار یہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور یہ عرب کے بہت بڑے بت پرست تھے۔ بت پرستی کو یہ آگے جو ہے وہ اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ جب آپ نے ان سب کو اللہ نے حکم دیا ان کو تبلیغ کریں، اسلام کا دوسرا دور تھا، شروع ہو گیا یہاں سے۔ آپ نے سب رشتہ داروں کو بلایا، ان کو کھانا کھلایا، اونٹ کا گوشت، شہد کھلایا۔ جب سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، حدیث اور سیرت کی کتابوں کے اندر ہے یہ حضور کا معجزہ ہے، جب سب رشتہ داروں نے کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا، شہد کھا لیا، صحابہ روایت کرنے والے کہتے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے زیادہ تھا یا کھانے کے بعد زیادہ ہے۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ حضور رحمت کونین نے کہا اس کام کے اندر میری کون مدد کرے گا؟ سب خاموش رہے تو بار بار حضرت علی اٹھتے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کام میں، تبلیغ کے کام میں آپ کی مدد کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی کے اوپر آپ نے ایک لوگوں کو جمع کیا، اہل مکہ کو، اہل قریش کو، اور کہا کہ اے اہل قریش اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ آپ صادق اور امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، آپ صادق کے نام سے معروف تھے۔ کہا مان لیں گے؟ تو حضور نے فرمایا میں تمہیں یہ کہتا ہوں اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ جب آپ نے یہ کہا تو سب نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ابو لہب اس نے تو بدتمیزی کی۔ جب اس نے بدتمیزی کی اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو دباؤ برباد و ہلاک ہو جائے۔ تو یہ اسلام کا دوسرا دور تھا تبلیغ کا۔ پہلا دور خفیہ اسلام تبلیغ، آپ دار ارقم حضور اپنے صحابی کے گھر میں لوگوں کو تبلیغ کرتے، وہاں پہ لوگ آ کے اسلام لاتے، تو یہ 30-35 لوگ اسلام لائے۔ پھر اللہ نے حکم دیا رشتہ داروں کو تبلیغ کرو، پھر آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ پھر اسلام کا اس تیسرا دور شروع ہوا جس میں حکم ہوا کہ اب کھلے عام تبلیغ کریں، کھلے عام تبلیغ کریں۔